تاریخ کے اوراق میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ملک فتح نہیں کرتے بلکہ آنے والی صدیوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ 711 کا وہ دن جب افریقہ کے ساحل سے چند کشتیاں نکلی جن میں سوار سپاہیوں کے پاس نہ تو بڑی فوج تھی اور نہ ہی واپسی کا کوئی راستہ، اور منزل تھی آئیبیرین پیننسولا۔ ان کا لیڈر ایک ایسا شخص تھا جس نے سمندر کے کنارے اپنی ہی کشتیاں جلا کر اپنی آرمی کو پیغام دیا کہ یا تو فتح ہوگی یا شہادت۔ وہ مرد مجاہد جس نے یورپ کے دروازے پر دستک دی اور اسپین میں 800 سالہ عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے ایک بربر غلام اور فاتح اندلس طارق بن زیاد کی۔ تو آئیے آج ہسٹری ہائیو پر دیکھتے ہیں کہ کیسے طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے اس بھروسے کو تاریخ کی سب سے بڑی فتح میں بدل دیا۔ 711 AD اس ٹائم پہ اسپین پر ویزیگوتھکس کی حکومت تھی، جو ایک طاقتور جرمن ٹرائب تھا جس نے قدیم رومی سلطنت کے زوال کے بعد 418 سے 711 AD تک اسپین اور پرتگال پر حکومت کی۔ اس ٹائم پہ اس کا بادشاہ روڈرک تھا، انتہائی ظالم انسان۔ 710 AD میں کنگ وتیزا کی موت نے ایک بحران پیدا کر دیا۔ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ روڈرک نے طاقت کے زور پر تخت پر قبضہ تو کر لیا، لیکن وہ دلوں کو جیت نہ سکا۔ کنگ وتیزا کے وفاداروں اور شاہی خاندان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس نے دشمنوں کے لیے راستے کھول دیے۔ ویزیگوتھک ایرا کے آخری سالوں میں اسپین قحط، خشک سالی، وبائی امراض کا شکار رہا۔ زراعت تباہ ہو چکی تھی اور تجارت نہ ہونے کے برابر تھی۔ حکومت کے پاس فوج کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے سپاہیوں کا مورال بہت گرا ہوا تھا۔ اب کہانی میں اہم موڑ تب آیا جب سبتا کے گورنر کاؤنٹ جولین نے ذاتی انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے نارتھ افریقہ کے مسلم جرنیل سے مدد مانگی۔ روڈرک کی اپنی بدکرداری اور کاؤنٹ جولین کی بیٹی کے ساتھ اس کی بدسلوکی وہ آخری کیل ثابت ہوئی جس نے ویزیگوتھک تابوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے جولین نے مسلمانوں سے رابطہ کیا اور اسپین پر حملے کی دعوت موسیٰ بن نصیر کو دے دی۔ دوسری طرف اسی ٹائم پر عرب میں اسلامی خلافت اپنے عروج پر تھی۔ دمشق میں تخت نشین تھے خلیفہ الولید بن عبد المالک۔ یہ فتوحات کا سنہرا دور تھا۔ انہوں نے افریقہ کے وسیع و عریض خطے کی باغ ڈور ایک تجربہ کار جرنیل موسیٰ بن نصیر کے ہاتھ میں دی، جنہیں والی افریقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کا آغاز گمنامی سے ہوتا ہے، لیکن انجام ایک لازوال داستان پر۔ طارق بن زیاد ایک ایسا ہی نام ہے جس نے یورپ کی تقدیر بدل دی۔ وہ کوئی عرب شہزادہ نہیں تھا، نہ ہی کسی بڑی سلطنت کا وارث، بلکہ شمالی افریقہ کے جنگجو قبیلے بربر سے تعلق رکھتا تھا۔ جب عرب افریقہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا
یہ لوگ جنگ میں بے مثال ہیں، اور انہی ہزاروں نوجوانوں میں ایک نوجوان تھا طارق، جس نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ طارق بن زیاد کی اصل طاقت ان کی جنگی حکمت عملی، بے مثال بہادری اور مقصد سے وفاداری، یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے موسیٰ بن نصیر کو ان کا گرویدہ بنا دیا، یہاں تک کہ وہ انہیں محض ایک غلام نہیں بلکہ اپنا سب سے قابل بھروسہ جرنیل ماننے لگے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں طنجہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ ایک تاریخی ذمہ داری تھی، کیونکہ اسی مقام سے یورپ کی سرحدیں شروع ہوتی تھیں اور اندلس کی عظیم فتح کا راستہ نکلتا تھا۔ جب کاؤنٹ جولین نے روڈرک کے خلاف مدد مانگی، پہلے تو موسیٰ بن نصیر نے جنگ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک قاصد کو الولید کے دربار بھیجا۔ خلیفہ نے اس مہم کی منظوری دے دی تو موسیٰ بن نصیر نے اس مہم کے لیے اپنے سب سے بھروسہ مند جرنیل کا انتخاب کیا، طارق بن زیاد۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے ڈائریکٹ حملے کی بجائے سب سے پہلے ایک چھوٹا دستہ طریف بن مالک کی قیادت میں بھیجا تاکہ اسپین کے ساحلوں کی جاسوسی کی جا سکے۔ جب طریف بن مالک بھاری مال غنیمت اور پازیٹیو رپورٹ لے کر واپس آیا تو موسیٰ بن نصیر کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ اب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ طارق بن زیاد کو 7,000 بربر سپاہیوں کی کمان دے دی گئی۔ اس وقت خلافت کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی لوٹ مار کی مہم ہوگی۔ ابن عبد الحاکم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کاؤنٹ جولین کی تجارتی کشتیوں کا سہارا لیا تاکہ اسپین کے کوسٹ گارڈز کو لگے کہ یہ معمول کی تجارت ہو رہی ہے، نہ کہ کوئی بہت بڑا حملہ۔ دوسری طرف ویزیگوتھک حکومت میں افراتفری تھی۔ کنگ روڈرک نارتھ میں باسک باغیوں کو کچلنے میں مصروف تھا، جبکہ کیپٹل ٹولیڈو میں سازشیں عروج پر تھی۔ کنگ روڈرک کے پاس 1,00,000 کا لشکر تو تھا، لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب طارق بن زیاد نے سمندر کی لہروں پر قدم رکھا۔ ء کی وہ خاموش رات، طارق بن زیاد اپنے 7,000 بربر مجاہدین کے ساتھ سمندر پار کر رہے تھے۔ یہ سفر محض چند میلوں کا تھا، لیکن یہ دو تہذیبوں کے ٹکراؤ کا آغاز تھا۔ جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اسلامی لشکر اس پہاڑی کے دامن پر اتر چکا تھا جسے آج دنیا جبل طارق، جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے۔ جب کنگ روڈرک کو اس کی خبر ملی کہ افریقہ سے کچھ وحشیوں نے حملہ کر دیا تو وہ خوب ہنسا۔ اس نے اسے ایک معمولی بغاوت سمجھا، ایک ایسا خطرہ جسے وہ آسانی سے کچل دے گا۔ اپنے ساتھ 1,00,000 فوج کا لشکر لے کر وہ نکلا، زمین جیسے سپاہیوں سے بھر گئی ہو۔ اس کے ساتھ اس کے بہترین جرنیل بھی تھے، اور انہی میں اس کا پرانا رقیب کنگ وٹیزا کے بیٹے بھی شامل۔ باہر سے سب ایک تھے، ایک ہی جھنڈے تلے کھڑے تھے، لیکن اندر ہی اندر تخت کی آگ جل رہی تھی۔ لالچ، سازش اور اقتدار کی بھوک اس لشکر کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور یہی وہ دراڑ تھی جو آنے والے وقت میں ایک عظیم سلطنت کو اندر سے توڑنے والی تھی۔